अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे सामईन मुझसे सवाल किया गया था कि दुरूद पाक किन हालात में पढ़ना ममनू है। तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ जो मैं आपको बताऊंगी, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। स्वाद बना देते हैं या बुक्स पे भी छोटा सा आपके साथ स्वाद लिखा हुआ होता है, तो उसके साथ स्वाद नहीं लिखना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना चाहिए। तो इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा और लिखना अफजल है। और मौजूद सामीन, जब तक वो दुरूद पाक आपकी कॉपी में लिखा रहेगा या किसी भी चीज़ में आप लिखेंगे वो लिखा रहेगा या बुक में लिखा रहेगा, तो जब तक वो लिखा रहेगा उस दुरूद पाक का आपको सवाब मिलता रहेगा। नमाज के आखिरी कायदे अत्तहियात के बाद, नमाज जनाज़े में दूसरी तकबीर के बाद, खुतबात ईदैन में, नमाज इस्तिस्क़ा में, खुतबा निकाह में, औक़ात नमाज के वक्त या नमाज के बाद दुआ से पहले, जुम्मे के रोज़ असर की नमाज के बाद बाकसरत पढ़ना, यानी कि दुरूद शरीफ का जुम्मे के रोज़ असर की नमाज के बाद बाकसरत पढ़ना चाहिए। कुरान पाक शुरू करते वक्त, ख़त्म करते वक्त, हिफ्ज़ कुरान के वक्त और हिफ्ज़ कुरान की दुआएं पढ़ते वक्त, हदीस शरीफ की क़िराअत के आगाज़ इख्तिताम पर, मस्जिद पर नज़र पड़ते, यानी कि जब आप मस्जिद के लिए आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मस्जिद पर नज़र पड़ते ही आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। गुज़रते वक्त, दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त, वज़ू करते वक्त, वज़ू करने के बाद, तयम्मुम के वक्त, अज़ान के बाद और इमामत के बाद। मौजूद सामईन, ये जो मैं आपको दुरूद पाक का बता रही हूँ, ये कुछ जगहों पे दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है और कुछ जगहों पे पढ़ना दुरूद पाक जो है वो अफजल है। हर दुआ के आगाज़ और इख्तिताम पर, मदीना मुनव्वरा के सफ़र के दौरान, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते और बाहर निकलते वक्त, मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान बाकसरत पढ़ना चाहिए। मदीना वक्त सहर, काबा मोज़मा की ज़ियारत के वक्त, दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त, ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, आसार मुबारका मसलन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, जिबल अहद और मुकाम बदर की ज़ियारत के वक्त, हज के दौरान बेशतर वक्त, हज के मौके पर लब्बैक पढ़ने के बाद, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा पर चढ़ते वक्त, हिजर अस्वद को बोसा देते वक्त, तवाफ़ुल विदा से फारिग होने के बाद, हालात गुर्बत में बाकसरत, मुसीबत परेशानी सख्ती के वक्त बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। यानी कि जब हम परेशान होते हैं या हम गमज़दा होते हैं या हम मुसीबत में होते हैं तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। खौफ व एहतियाज के वक्त, यानी कि हमें किसी चीज़ का खौफ हो तो तब भी हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। शदीद गम के वक्त, यानी कि हम गम में मुब्तला हों और हमें कोई उस गम के टलने के आसार नज़र ना आ रहे हों तो उसमें भी हमें बाकसरत दुरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, बाज़ औक़ात अक्सर घरों में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चल रही होते हैं, तो अगर घर का कोई भी एक फ़र्द दुरूद पाक का विर्द करना शुरू कर दे, उसको बाकसरत पढ़ना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह उसी वक्त लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और घर में अमन आ जाएगा। जानवर या ग़ुलाम भाग जाने के वक्त, यानी कि जो हमारे जानवर या अक्सर चोरी हो जाते हैं या कोई कहीं भाग जाते हैं, अब देखिए ग़ुलामों वाला तो दौर रहा नहीं, तो हम ग़ुलामों को इस चीज़ से हम करेंगे कि अगर घर में हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई भी चीज़ हम रख के भूल गए हैं या गुम हो गई है या कोई छोटा बच्चा है उसने इधर उधर रख दिया, तो ऐसी बात है छोटा बच्चा बता तो सकता नहीं, तो आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें तो उसमें भी आपको आपकी खोई हुई चीज़ या आपका खोया हुआ जानवर इंशाअल्लाह वापस लौट के आ जाएगा और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हादसात और दुश्मन के शर से महफूज रहने के लिए, यानी कि अब देखें ना कि कितने नागहानी हादसात होते हैं, आए दिन हमें कोई ना कोई ख़बरें मिल रही होती हैं, तो उन हादसा से बचने के लिए हमारे दुश्मन है इर्द गिर्द, हमें नहीं पता कि कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, तो हम दुरूद पाक को कसरत से पढ़ेंगे, इसका विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह उस दुश्मन के शर से भी हम महफूज रहेंगे। बुरी आदत से छुटकारे के लिए, यानी कि आजकल का माहौल इतना ख़राब है कि हर कोई बुरी आदत में, बुरी सोहबत में गिरफ़्तार है, तो उससे भी छुटकारे के लिए हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ताउन की वबा के वक्त और हर किस्म के
درد کے وقت. یہ طاعون یہ ایک قسم کی وبا ہے. تو جس طرح ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس ہوا تھا تو اس کا بھی ظاہر سی بات ہے اس میں بھی باکثرت درود پاک پڑھنا چاہیے. تو ہمیں ان لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تو اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ جتنے بھی یہ ہوتے ہیں نا سارے وبا والے جو مرض ہوتے ہیں تو اس میں باکثرت درود پاک پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمیں اس سے شفا ملتی ہے. پاؤں سن ہونے پر اکثر ہمارے پاؤں جو ہیں بیٹھے بیٹھے سن ہو جاتے ہیں تو کرنٹ سے اس میں دوڑنے لگ جاتے ہیں, یعنی کہ ہم کھڑے نہیں ہو پاتے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کے سن ہونے پر بھی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. کان بجنے پر یعنی کہ ہمارے کانوں میں عجیب سی سیٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں, کانوں میں عجیب سی آواز آنے لگ جاتی ہیں, یا کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی بات سنائی نہیں دیتی, تو اس پہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. دعوت میں جاتے وقت, شمولیت کے وقت اور فارغ ہوتے چلتے وقت, یعنی کہ دعوت میں بھی جب آپ چلے جائیں نا تو تب بھی آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. اور جب وہاں پہ پہنچ جائیں, شمولیت اختیار کر لیں, تب بھی آپ نے درود شریف پڑھنا چاہیے. اور جب وہاں سے آپ فارغ ہو جاؤ, گھر کے لیے روانہ ہونے لگیں, تو تب بھی آپ درود پاک کا ورد کریں. مجلس ذکر میں شمولیت کے وقت, اٹھتے وقت, مجلس یا اجتماع میں کلام کا آغاز سے پہلے, گناہوں کے بعد توبہ کے وقت اور غفلت طاری ہونے کے بعد, قبرستان میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت, احباب سے ملاقات کے وقت, مصافحہ کے وقت, یعنی کہ جب ہاتھ ملاتے ہیں ہم تب بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے کے وقت, یعنی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے تو لوگ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی سورج گرہن ہو گیا, چاند گرہن ہو گیا, تو ہمیں اس ٹائم بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. فتویٰ اور وصیت کہنے کے وقت, برتن سے پانی پیتے وقت, دودھ دھوتے وقت اور پیتے وقت بھی, برتن یعنی کہ ہم کسی برتن سے پانی پیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. یا ہم کسی جانور کا دودھ نکال رہے ہیں, دھو رہے ہیں اس کو, تو اس وقت بھی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ہر استغفار کے آغاز و اختتام پر, ہر وظیفے کے آغاز و اختتام پر, یعنی کہ ہم جو وظیفہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بھی آغاز میں بھی اور اختتام پہ بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. ہر روز صبح شام کے وقت, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت, پیر کے دن صبح کے وقت, جمعرات کی رات, جمعے کے دن بکثرت, یعنی کہ ابھی دیکھیں 12 ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے تو اس میں ظاہر سی باتیں رونقیں ہوں گی, تو اس میں بھی درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے, اور میرے خیال سے سبھی کرتے ہوں گے. ماہ شعبان میں ہر روز, ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں ہر روز, ماہ رمضان میں بھی ہر روز. فضیلت کی رات, خاص کر اس میں بھی فضیلتوں کی رات ہوتی ہے. فضیلت کی رات جیسے شب معراج, شب برات, شب قدر, رات کے کسی بھی حصے میں عبادت کے وقت, یعنی کہ چلیے یہ فضیلتوں والی رات تو ایک الگ ہوگی نا, لیکن رات میں بھی ہم جیسے رات میں بھی اگر ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, نماز کے تہجد کے لیے ہم اٹھتے ہیں, فجر کے لیے اٹھتے ہیں, تو کسی بھی ایک حصے میں بکثرت درود پاک پڑھنا چاہیے. کوئی بات بھول جائیں اور بھولی ہوئی چیز کی تلاش کے وقت, یعنی کہ دیکھیں میں نے پیچھے بھی آپ کو ریپیٹ کیا تھا کہ بچوں سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی چیز رکھ کے یاد نہیں رہتی, تو اس میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. ہم کوئی بات بھول گئے اور ہمیں وہ بات یاد نہیں آ رہی اور ہمارے لیے کہنا ضروری ہے, تو اس وقت بھی اگر آپ درود شریف کا ورد کریں گے تو آپ کو بھولی ہوئی بات یاد آ جائے گی. خوشبو سونگھتے وقت, یعنی کہ ہم کوئی خوشبو سونگھ رہے ہیں, پھول سونگھ رہے ہیں, عطر وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہم سونگھ رہے ہیں تو اس کو بھی سونگھتے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے. سواری پر سوار ہوتے وقت, یعنی کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی بائک وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں یا ہم بسوں وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی بیٹھنے سے پہلے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. سفر پر روانگی کے وقت, دوران سفر اور سفر سے واپسی پر, بازار جاتے وقت اور پہنچتے وقت. علم کی اشاعت, واعظ و تدریس کے وقت, یعنی کہ اگر ہم علم کی کوئی بات شائع کریں, ہم کوئی بک وغیرہ شائع کریں, ہم کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی, ہم کسی کو تقریر کریں, ہم کسی کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. مرض میں شفا طلب کرتے وقت, کاروبار یا تجارت کا آغاز کرتے وقت, ذرات کے وقت, نیک کام کا آغاز کرتے وقت, میت کو قبر میں اتارتے وقت, پاک ہونے والے غسل کے بعد. یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا, یہ جو میری بہنیں ہیں پیاری وہ ذرا یہ میری بات غور سے سنیں کہ پاک ہونے والے غسل کے بعد, یعنی کہ غسل کے وقت نہیں, جب آپ غسل کر رہے ہیں اس وقت نہیں, غسل کے بعد. غرق ہونے سے بچنے کے لیے خطوط رسائل
کتب کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا اور خود اپنے خطوط میں لکھا۔ اچھا، گدھے کی آواز کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد یا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد۔ معزز سامعین، یہ تو ہو گیا کہ درود پاک کن مقامات پہ پڑھنا واجب ہے اور افضل ہے۔ اب درود پاک کن مقامات پہ پڑھنا ممنوع ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یعنی کہ ممنوع مقامات کا پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بدبو والی جگہ پر، ناپاک جگہ پر، اور ممنوع پھر اوقات کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیشاب یا پخانے کے وقت، چھینک کے وقت، تعجب کے وقت، ٹھوکر کھانے کے وقت، جانور ذبح کرنے کے وقت، بیچنے کی چیز کی تشہیر کے لیے، مباشرت کے وقت، غسل کے وقت۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ریپیٹ کیا تھا کہ یعنی کہ جو اپنے بہنوں کا میں نے ذکر کیا تھا تو اس میں بھی لکھا ہے، دیکھیں، غسل کے وقت، حرام اشیاء کے استعمال کے وقت، بدبو والی اشیاء کے استعمال کے وقت، مثلا حکا، سگریٹ وغیرہ، اس میں بدبو ہوتی ہے، دھواں وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نہیں۔ نشہ آور ممنوع مجالس میں، غیبت اور جھوٹ والی مجالس میں درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ غیر اخلاقی مجلس میں، ناچ اور گانے والی مجلس میں، نشہ آور اشیاء کی مجلس میں، ان سارے مقامات پر آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا، یہ ممنوع ہے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری جو آج کی گفتگو ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور درود پاک کے حوالے سے جو آپ کو مجھ سے سوالات جو آپ لوگوں نے مجھ سے کیے تھے تو اس کے بھی جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم علیہ القیام۔